بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تدفین لاشہ اطہر۔ دوستو، 11 محرم الحرام ہفتے کے دن ابن سعد ملعون اپنے ملاعین فوجیوں کی لاشوں کی تدفین میں مصروف رہا، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر انہیں خیمے اکھاڑنے اور سارا سامان اونٹ پر بار کرنے میں کافی دیر ہو گئی۔ جب یہ ملاعین اس کام سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے اپنی عورتوں کو اونٹوں پر سوار کیا، پھر پاک خاندان تطہیر علیہم الصلاۃ والسلام کی پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کو محملوں میں پر سوار ہونے کے متعلق عرض کیا۔ الغرض یہ نماز عصر کے بعد اور شام ہونے سے کچھ پہلے کربلا سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئی اور 12 محرم کی رات کے پچھلے پہر کسی وقت کوفہ سے باہر مسجد حنانہ میں جا پہنچے، جو کوفہ سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب یہ ملعون لشکر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا تو اس وقت غازریہ کی بستی سے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا معلیٰ میں آئے، کیونکہ کربلا معلیٰ پہنچنے کے دوسرے دن جب یہ بچے اپنے والدین کے ہمراہ کربلا آئے تھے تو شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تاکیداً فرمایا تھا کہ ہماری شہادت کے بعد تم سب یہاں چلے آنا اور اپنی جھولیوں میں مٹی اٹھا کر یہاں پڑی ہوئی شہداء کی لاشوں پر ڈال دینا۔ اس طرح تمہارا کھیلنے کا شوق پورا ہو جائے گا اور ہماری کچھ لاشیں دفن ہو جائیں گی۔ یہ فرمان اگرچہ اصلی لوگوں کے لیے تہید و تنبیہ تھا، مگر وہ بچے حکم کی تعمیل میں یہاں آئے اور انہوں نے کچھ لاشوں کو خاک کربلا کا کفن بھی پہنایا۔ پھر رات کو جب یہ بچے اپنے گھروں میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں اور خاص طور پر اپنی عورتوں کو ان مظلومین کربلا کی غربت کا قصہ سنایا، جس کی وجہ سے بنی اسد کی عورتیں تمام رات سو نہ سکیں اور روتی رہیں اور اپنے مردوں کی سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم نے تو تمام عرب کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ تمہاری حمیت کا جنازہ نکل چکا ہے، کیونکہ تم لوگ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھی مانتے تو کم از کم اتنا احساس تو کر لیتے کہ وہ تمہارے مہمان تو تھے ہی۔ انہوں نے تم سے زمین خرید کی تھی جہاں اپنے پاک پرداداروں صلوات اللہ علیہن کے ساتھ وہ رہائش پذیر ہوئی ہے، تو گویا وہ تمہاری امان میں آ گئے تھے، مگر تم اس قدر بزدل ثابت ہوئے کہ قریب ہی کوفی اور شامی ملاعین تمہارے مہمانوں کو شہید کرتے رہے، انہیں لوٹتے رہے اور ان کے پاک پرداداروں کو اسیر بناتے رہے، مگر تم گھر سے باہر ہی نہ نکل سکے۔ کتنے شرم کی بات ہے، تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور تمہاری بے حمیتی کی حد ہو گئی ہے کہ اب جب کہ تمہیں ملاعین کوفہ کی طرف سے کوئی خطرہ بھی نہیں رہا تو پھر بھی تم غریبوں کی لاشوں کو دفن کرنے نہیں گئے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ تمہیں آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام کی غربت اور مظلومیت کا احساس تک نہیں ہے۔ عبداللہ اسدی سے روایت ہے کہ نہر القمہ کے کنارے پر میرا زرعی رقبہ تھا جو نہر القمہ کے پانی سے سیراب ہوتا تھا۔ میں وہاں پر موسم کی فصل کاشت کیا کرتا تھا، جبکہ میرا گھر مقتل شہداء سے جنوب کی طرف قبلہ کی جانب نہر کے کنارے پر تھا۔ جب سے جنگ کے حالات پیدا ہوئے تو خوف کے مارے میں اپنی فصل دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکا تھا۔ پھر جب ابن سعد ملعون کا لشکر اپنے ملاعین کی لاشیں دفن کرنے کے بعد شہداء علیہم الصلوۃ والسلام کی لاشوں کو بے کور و کفن چھوڑ کر کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا تو اس وقت میں شہداء کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کی لاشوں کی خبر گیری کے لیے مقتل گاہ کی طرف گیا تو اس سرزمین پر میں نے عجائبات الہیہ کا مشاہدہ کیا۔ میں ابھی گنج شہداء سے کافی دور تھا کہ مجھے مشک و عنبر کی خوشبو محسوس ہوئی جو کافی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں مشک و عنبر اور کستوری کا کوئی بہت بڑا سوداگر قیام پذیر ہے۔ پھر میں وہاں سے واپس اپنے کھیت میں چلا آیا اور تمام رات ان لاشہ اطہر پر ستاروں کو اترتے ہوئے دیکھتا رہا جو زیارت کے لیے آسمان سے زمین پر آ جا رہے تھے۔ 11 محرم کی رات میں نہر کے کنارے اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتا رہا کہ خدا جانے ان غریبوں اور مظلوموں کی کیا حالت ہوگی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ قبلہ کی طرف سے ایک بہت بڑا شیر نمودار ہوا جو مقتل گاہ کی طرف چلا گیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ شیر شاید غریبوں کی لاشوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کل میں چند اور آدمیوں کے ہمراہ وہاں جا کر اس شیر کو بھگا دوں گا تاکہ یہ لاشوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔
12 محرم الحرام اتوار کا دن ہوا۔ ابن سعد ملعون کے لشکر کے باقی رہ جانے والے لوگ بھی کربلا سے واپس چلے گئے۔ 13 محرم کے دن بنی اسد کی عورتوں نے اپنے مردوں کو لعنت ملامت کی کہ تم انتہائی بے غیرت اور بے حمیت ہو چکے ہیں، تو اپنی دستاریں اور عمامے ہمیں دے دو، ہم عورتیں اور مرد بن کر لاشائے عطر کو دفن کرنے کے لیے جائیں گی۔ عورتوں کے طعن و تشنیع کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ اس وقت انہوں نے سارے قبیلہ کو اکٹھا کیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ اب چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، ہمیں جا کر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کی لاشوں کو ضرور دفن کرنا چاہیے۔ وہ سب اکٹھے ہو گئے اور بیلچے وغیرہ اٹھا کر مقتل گاہ میں جا پہنچے۔ یہاں انہوں نے ایک ایک لاش کو دیکھا، تمام لاشیں سربریدہ تھیں، یعنی کسی ایک لاشائے عطر کا پاک سر اس کے جسم کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ یہ سب حیران ہوئے کہ ان لاشوں کو اگر ہم دفن کریں بھی تو ان کی پہچان کیسے ہوگی، اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ پاک گھر کے افراد کون کون سے ہیں اور اصحاب وفا کون کون سے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کس کس شہید کی لاش ہم کہاں دفن کر رہے ہیں۔ حالانکہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ زمین خرید فرمائی تھی تو انہوں نے یہ سرزمین اپنے زائرین کے نام ہبہ کر دی تھی، اور اس میں خاص طور پر آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ تم لوگ ہمارے زائرین کو 3 دن تک اپنے پاس مہمان رکھو گے اور انہیں ہماری مزاروں کی پہچان بھی کرواؤ گے۔ مگر اب یہ کیفیت ہے کہ کوئی لاش بھی پہچانی نہیں جا رہی، اور ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا کہ کس لاش کے ٹکڑے کہاں کہاں ہیں۔ اس میدان میں ہر طرف مختلف لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کون سے اعضاء کس جسم میں عطر کے ہیں تو ہم انہیں کیسے دفن کر سکیں گے۔ سب اہل غازریہ یہ لاشوں کے درمیان چل بھی رہے تھے، وہ رو بھی رہے تھے، یہی باتیں کر رہے تھے۔ انہی باتوں میں انہیں کافی وقت گزر گیا۔ اچانک ان میں سے ایک شخص نے چونک کر کہا کہ ذرا دیکھو تو، جنوبی طرف مدینہ اور کوفہ کے طرف سے جو راستہ ہے اس پر گرد سفر نظر آ رہی ہے، جیسا کہ کوئی تیز رفتار گھوڑے سوار اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہو۔ دوسرے آدمی نے کہا ہاں شاید کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے یہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کو بھیجا ہے۔ شیعہ مذہب کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ان الامام لا یلا امر الا بامام مثلہ، یعنی کسی امام معصوم کا غسل و کفن یا جنازہ اور تدفین کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس ہستی کے جو اسی امام معصوم کی مثل ہو۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام ہماری مثل ہوتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ان کی مثل ہوتے تو ہمیں بھی ان کی تجزیز و تکفین کی اجازت ہوتی، مگر کسی بھی غیر معصوم کو شرعاً ان کی تجزیز و تکفین کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ غیر معصوم کو منع کر دیا گیا ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے کہ جسے کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر تمام کائنات مل کر کوشش کرے تب بھی ان کے لیے یہ بات ناممکنات میں شامل ہے کہ کسی امام معصوم کو کوئی غیر معصوم دفن کر سکے۔ تو اس سے ثابت ہوا اور صاف ظاہر ہے کہ ہم ان کی مثل نہیں ہیں، بلکہ وہ پاک معصوم ایک دوسرے کی مثل ہیں۔ ان کی مثل کوئی آدم ذات ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں تو میں بیان کر رہا تھا کہ گرد سفر دیکھتے ہی سب اہل غازریہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اسی وقت گرد سفر چاک ہوئی اور کوفہ کی طرف سے ایک ناکا سوار نمودار ہوئے۔ جب وہ ان لوگوں کے قریب تشریف لائے تو انہوں نے سلام کیا، مگر انہوں نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا، جیسا کہ اس دور میں عام رواج بھی تھا کہ مسافر یا جنگجو گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنا ناک، منہ اور چہرے کا کچھ حصہ امامہ کے دامن یا کسی دوسرے کپڑے سے ڈھانپ لیتے تھے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ عربی زبان میں چہرے کو ڈھانپنے والے کپڑے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، مکنا اور نقاب، اور عام طور پر ان دونوں الفاظ کو ہم معنی شمار کر لیا جاتا ہے، یعنی دونوں کے معنی نقاب ہی کی لیے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عرب میں چہرے کو چھپانے والے کپڑے یا پردے 2 طرح کے ہوا کرتے تھے۔ ایک کپڑا وہ ہوتا تھا کہ جو سر سے باندھ کر چہرے پر لٹکایا جاتا تھا، اور اس کا ایک مستطیل نما ٹکڑا چہرے کو ڈھانپ لیا کرتا تھا۔ یہ کپڑا بعینہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے فیشنی برقع کے ساتھ چہرے کو چھپانے کے لیے علیحدہ ایک چوکور نما رومال ہوتا ہے، جسے بوقت ضرورت چہرے سے ہٹا کر سر پر بھی ڈال لیا جاتا ہے۔ عرب میں چہرہ چھپانے کا ایک انداز یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جیسے کوئی آدمی اپنی پگڑی یا دستار کا ایک دامن ٹھوٹری کے نیچے سے موڑ کر اس سے اپنے منہ، ناک اور چہرے کو آنکھوں تک ڈھانپ لیتا ہے۔ اسے سرائکی زبان میں محل یا منڈاسا کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں پرانے بزرگ ایسے کیا کرتے تھے۔
جبکہ آج کل تو دستار یا پگڑی سر پر باندھنے کا تصور ہی تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو شخص پگڑی باندھ لے تو اسے دقیانوسی یا پینڈو و جاٹ سمجھا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد آپ کو یہ بات سمجھانا ہے کہ عربی زبان میں ہر اس نقاب کو نقاب کہتے ہیں جو ایک کان سے دوسرے کان تک آنکھوں سے نچلے حصے کو مکمل طور پر چھپا دے، اور ہر اس لٹکائے جانے والے نقاب کو مکنا کہتے ہیں جو سر پر باندھ کر لٹکایا جائے اور سارے چہرے کو مکمل طور پر چھپا دے۔ اس لیے شادی کے وقت دولہا کے سر پر جو زرعی سہرا باندھا جاتا ہے جو لٹکائے جانے والے نقاب کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی مکنا ہی کہا جاتا ہے، اور پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے جو پردہ ہوتا ہے اسے عربی زبان میں بھی برقع ہی کہا جاتا ہے، اور یہ مکنا اور نقاب اس برقع کے اجزاء یا حصوں کے نام بھی ہیں۔ اس وضاحت کے بعد میں اپنے بیان کی طرف واپس آتا ہوں۔ جس وقت وہ ناکہ سوار بزرگوار میدان کربلا میں تشریف لائے تو انہوں نے با طریق احسن سب کو سلام کیا اور اہل غادریہ نے سلام کا جواب عرض کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دریافت فرمایا کہ تم سب کس لیے پریشان کھڑے ہو؟ اہل غادریہ نے اپنی پریشانی کا سبب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ان غریبوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ جس طرح ہم انہیں جانتے ہیں اس طرح انہیں اور کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے۔ واضح رہے کہ یہ پاک سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ فضائل: یہاں مناسب ہوگا کہ میں مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی کچھ عرض کرتا چلوں، کیونکہ عام طور پر ان کی جو تصویر ہمارے سامنے ہمارے مقررین پیش کرتے ہیں وہ سراسر درد و غم کی تصویر ہے، اور انہیں نعوذ باللہ ایک مجبور، بیمار، لاچار، ناتواں اور بے بس ذات بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مگر میں عرض کروں گا کہ اس پاک گھر کا کوئی بھی پاک فرد مجبور اور بے بس نہیں ہے۔ ایک عام انسان جس مقام پر بھی انہیں مجبور و بے بس سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ اسی مقام پر اپنے اختیارات جبروتی کا اظہار فرما کے انسان کے فاسد نظریات کی تردید فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ امت ملعون نے مولا سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کو جس مقام پر بے بس تصور کیا، اسی مقام پر انہوں نے اپنے اختیارات جبروتی کا مظاہرہ فرمایا۔ دوستو، اس بات سے کوئی مورخ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جس وقت کربلا معلیٰ میں شہدائے کربلا کے لاشہ اطہر کی تدفین ہو رہی تھی، عین اس وقت دربار ابن زیاد ملعون میں پاک پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن پیش ہو رہی تھیں، کیونکہ یہ 13 محرم کے پہلے پہر کا واقعہ ہے۔ مقتل گاہ میں اگرچہ مظہار ہائے اطہر پہلے سے تیار تھے، مگر پھر بھی کافی وقت درکار تھا، یعنی لاشہ اطہر کو اٹھا کر لانا، جنازہ پڑھانا، ان کو سپرد جنت کرنا، تلقین پڑھنا۔ پھر یہ بھی تھا کہ لاشہ اطہر 1 یا 2 نہیں تھے بلکہ 144 لاشیں تھیں۔ ان پاک لاشوں کو دفن کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو گیا، یعنی تقریباً 6 گھنٹے صرف ہوئے۔ اب خود اندازہ کریں کہ جس وقت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام یہاں کربلا میں لاشہ اطہر کی تدفین میں مصروف تھے، عین اسی وقت کوفہ میں دربار ابن زیاد ملعون کے اندر بھی موجود تھے۔ یہاں بھی کافی وقت لگا۔ آج امپورٹڈ نظریات کو رواج دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جسم واحد ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر موجود نہیں ہو سکتا، مگر یہاں یہ بات کیوں کر ممکن ہوئی ہے، اس پر غور فرمائیں۔ اس میں چند نکات قابل غور ہیں۔ مثلاً کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پاک ذات جو عین اسی وقت ابن زیاد ملعون کے دربار میں ایک بیمار اور اسیر کی شکل میں پیش ہے، وہاں سے غائب بھی نہیں ہوئی بلکہ اس تمام کارروائی میں شریک رہتی ہے، عین اسی وقت دوسرے مقام پر پاک لاشوں کو تدفین میں بھی شامل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ پاک ذات جو دربار میں پیش تھی عین وہی ذات اسی وقت کربلا میں بھی موجود تھی، یا وہ دربار والی ذات جو تھی وہ کربلا والی ذات سے جدا تھی؟ یعنی کیا وہ 2 مختلف ذاتیں تھیں یا ایک ذات تھی؟ اگر وہ 2 مختلف ذاتیں تھیں تو ان میں اصل امام وقت کون سی ذات تھی، کربلا والی یا کوفہ والی؟ اگر کوئی کوفہ میں اصل ذات مولا سجاد علیہ الصلاۃ والسلام تھے تو کربلا میں موجود ذات امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی تو نہیں ہو سکتی، مگر امام معصوم کی تدفین تو اسی جیسا امام معصوم ہی کر سکتا ہے۔ پھر ہم اپنے مسلمہ عقیدے کا کیا کریں گے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی وقت میں 2 جگہ پر یعنی کربلا اور دربار کوفہ میں موجود ہو سکتے ہیں تو ان کے پاک پرداداران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کو ہم کس قدر مجبور و بے بس کیوں سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ظالمین کوفہ و شام جتنی چاہیں ان کی توہین کرتے رہیں؟
وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے یا کہیں سے بھی کچھ چیز نہیں منگوا سکتے، بلکہ ہر توہین ہمیں ظلم پر خاموش رہتے ہیں۔ آپ کربلا سے شام تک کے حالات ذرا غور سے پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے سفر میں کسی مقام پر بھی ظالمین نے کھانے پینے کے لیے پاک خاندان علیہم الصلاۃ والسلام کے افراد کو کچھ نہیں دیا۔ کوفیوں نے اگر کچھ دیا بھی تو صدقہ سمجھ کر دیا، اور چونکہ صدقہ کا استعمال ان کے لیے ممنوع تھا اس لیے وہ سب کچھ بچوں سے واپس لے کر کوفیوں کو لوٹا دیا گیا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس تمام سفر میں کھانے کا انتظام کون کرتا رہا ہے؟ ہر صاحب مقتل نے باصراحت یہ بیان کی ہے کہ ان کے در عطر کی پاک کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہا جنت سے طعام منگوا کر تمام بچوں کو بر وقت کھانا پیش کرتی رہی ہیں، تو کیا پاک خاندان کی مقدس مستورات صلوات اللہ علیہن یہ کام نہیں کر سکتی تھیں؟ مولا امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کی تجسیس و تکفین و تدفین کے لیے معجزانہ طور پر کوفہ سے کربلا تشریف لا سکتے ہیں، تو کیا چند قدم کے فاصلے پر بہتی ہوئی نہر القمہ سے پانی کی چند مشقیں نہیں منگوا سکتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام ظلم و ستم صرف اس حد تک ان پر ہو سکتے تھے کہ جس حد تک رضائے الہی کی خاطر یہ خود برداشت کر سکتے تھے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی صحرا میں بھٹک جاتا ہے جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی چیز میسر ہی نہیں ہو سکتی، اور وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہا ہے۔ یہ ایک علیحدہ حالت ہے۔ ایک دوسرے آدمی کے سامنے انواع و اقسام کے ہزاروں کھانے دسترخوان پر موجود ہیں، مگر وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ روزہ دار ہے۔ یہ ایک علیحدہ صورتحال ہے۔ یہاں میں اپنے ذاکرین اور مقررین حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پاک خاندان علیہم الصلاۃ والسلام کے افراد خانہ کو صحرا میں بھوک اور پیاس کی شدت سے مرنے والے شخص کی طرح مجبور اور بے بس بنا کر پیش نہ کریں، بلکہ انہیں روزہ دار کی طرح پیش کریں کہ جو کھانا کھا سکتا ہے مگر رضائے الہی کی خاطر نہیں کھاتا، کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھا ہوا تھا، نہ کہ وہ مجبور اور بے بس تھے۔ یہاں ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ شہدائے کربلا کی تجہیز و تکفین و تدفین کے لیے جس ناکہ پر مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ سے کربلا تشریف لائے تھے، تو وہ ناکہ کہاں سے آئی تھی؟ کیا وہ اس دنیا کی ناکہ تھی؟ اگر وہ دنیاوی ناکہ تھی تو کیا انہوں نے کوفیوں سے یہ ناکہ حاصل کی تھی؟ اور اگر یہ ناکہ کوفیوں سے ہی طلب کی گئی تھی تو کیا انہوں نے آپ کو خوشی ناکہ دے دی تھی؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ امام وقت لا شے سے شے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے لا شے سے ناکہ اس طرح پیدا فرمائی ہو کہ جس طرح پہاڑ میں سے جناب صالح علیہ السلام کی ناکہ پیدا ہوئی تھی۔ اور یہ بھی ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء ما سلف کے تبرکات ہر زمانے کے امام کے پاس مذخور ہوتے ہیں، اور وہ جب چاہیں انہیں تصرف میں لا سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے بارے میں ہے کہ جب ان سے بطور ثبوت انبیاء ما سلف کے تبرکات طلب کیے جائیں گے تو آپ اپنی انگشتری کو گردش دیں گے، بر روایت دیگر اپنی ایک صفت یا زنبیل کے اندر سے ایک ایک چیز نکال کر پیش کر دیں گے۔ ان تبرکات میں سے عصائے موسیٰ علیہ السلام ہوگا، جناب صالح علیہ السلام کی ناکہ ہوگی، جناب سلمان بن داؤد علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ اس لیے یہ بھی تو ممکن ہے کہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جناب صالح علیہ السلام کی ناکہ کو اپنے خزانہ امامت میں سے برآمد فرما کر اسے اپنے تصرف میں لے آئے ہوں، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ اہل غادریہ کو دکھانے کے لیے ایک ناکہ نظر آ رہی ہو اور امام علیہ الصلوۃ والسلام پیدل تشریف لائے ہوں کہ وہ زمین سے آسمان بلکہ عرش اعلیٰ تک آنے جانے کے لیے کسی واسطے، وسیلے یا ذریعے کے محتاج تو ہو نہیں سکتے۔ میں نے یہ چند ضروری باتیں اس لیے کی ہیں کہ عوام کی اکثریت انہیں بے بس، محتاج یا مجبور گرانتی ہے یا سمجھتی ہے، تو انہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کے مصائب کے اندر ان کے فضائل کے جو پہلو مخفی ہیں ان پر بھی کبھی کبھی غور کر لینا چاہیے۔ طوالت کے خوف سے میں نے فقط چند نکات پیش ہی کیے ہیں، ورنہ اسی ایک واقعہ پر غور کیا جائے تو ہزارہا فضائل اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تدفین میں عرض کر رہا تھا کہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کربلا مولا تشریف لائے تو تمام اہل غادریہ نے دیکھا مگر کوئی بھی انہیں پہچان نہیں سکا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم سب پریشان نظر آ رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اہل غادریہ نے عرض کیا، ہم ان مظلومین کی پاک لاشوں کی تدفین کے لیے آئے ہیں، مگر ان سر بریدہ لاشوں کی شناخت ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ گھبراؤ نہیں، ان مظلومین کو جس طرح ہم پہچانتے ہیں اس طرح انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔
پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک لاش کے قریب جا کر بہت دیر تک روتے رہے، ہر لاش پر صلوات و سلام اور زیارت پڑھتے رہے۔ اہل غادریہ کو ایک ایک لاش کے بارے میں تفصیل سے بتاتے رہے کہ یہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی جناب زہیر بن کین علیہ السلام ہے، یہ جناب برید حمدانی علیہ السلام ہے، یہ قیس نصرانی علیہ السلام ہے، یہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار غلام جون علیہ السلام ہے، یہ تمہارے چوتھے امام کا وفادار غلام کامل ترکی علیہ السلام ہے۔ اسی طرح ایک ایک لاش کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آگاہ فرماتے رہے۔ پھر اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقتل گاہ میں تشریف لائے، یہاں کر دیکھا ایک گہرے مقام پر شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش عطر قبلہ رو آرام پذیر تھی۔ یہاں پہنچ کر آپ کے صبر و ضبط کے تمام بدن ٹوٹ گئے۔ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پاک بابا کی لاش عطر سے آ کر لپٹ گئے اور لاش عطر کے سینہ زخمی سے اپنے رخسار لگا کر اتنا زیادہ گریہ فرمایا کہ آپ کے آنسوؤں کے ساتھ گویا جسم عطر کو غسل مل گیا۔ آپ نے اہل غادریہ سے فرمایا کہ تم شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی جانب دو مزاریں بناؤ، ایک مزار آپ کے قدموں کے بالکل قریب ہو اور دوسری نسبتاً دور ہو۔ اہل غادریہ نے جیسے ہی بیلچے سے مٹی کھودنا شروع کی تو انہیں دونوں جگہوں پر تیار مزاریں ملی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب بیلچہ ہمیں دو۔ اہل غادریہ نے بیلچہ پیش کیا۔ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش عطر کے قریب زمین سے خاک ہٹائی تو وہاں بھی پہلے سے تیار شدہ مزار ظاہر ہوئی۔ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل غادریہ سے فرمایا کہ تم اب ایک ایک کر کے تمام لاشیں یہاں جمع کر دو۔ تمام لوگ لاشیں عطر جمع کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب سب لوگ ذرا دور چلے گئے تو عین اسی وقت مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش عطر کو ان کے مقام مقدس تک پہنچا دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کی ساتھ شہداء کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کی تدفین میں شرکت کے لیے کربلا ضرور تشریف لائے ہوں گے، اور میرے اس خیال کی تائید درج ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے 13 محرم کے دن عالم خواب میں دیکھا کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک مدینہ تشریف لائے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ آپ کے چشمین مبارک سے آنسو رواں ہیں اور نصیب دشمنہ بہت زیادہ اداس ہیں۔ آپ کے دست مبارک میں 2 شیشیاں ہیں اور دونوں شیشیوں کے اندر خون جوش مار رہا ہے۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس شیشی میں میرے فرزند حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس خون ہے اور دوسری شیشی میں باقی اہل بیت کا پاک خون ہے۔ ہم ابھی اپنے لخت جگر کی لاش عطر دفن کر کے آ رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پاک بابا کی لاش عطر کو اٹھا کر مزار میں اتارنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی سی لاش پاک بابا کے زخمی سینہ پر آرام فرما رہے ہیں۔ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی پاک بابا کے سینہ سے اس معصوم بھائی کی لاش عطر کو اٹھانے کا ارادہ کیا تو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش عطر سے آواز آئی کہ بیٹا سجاد، ہم دونوں باپ بیٹے کی ایک ہی قبر بنا دے۔ میری حسرت ہے کہ یہ معصوم بیٹا علی اصغر میرے ساتھ سوئے اور ہمیشہ کے لیے تعویذ کی طرح میرے سینے پر سجا رہے۔ جس وقت مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار عطر بند کی تو اس کے بعد مزار کی خاک پر اپنے رخسار رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے اور اس قدر گریہ فرمایا کہ مزار عطر کی خاک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور اس پاک مزار پر اپنی انگوچھ شہادت سے تحریر فرمایا کہ یہ پاک مزار مظلوم کائنات مولا امام حسین ابن علی علیہم الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جنہیں 2 دریاؤں کے درمیان انتہائی بے دردی سے پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جس وقت اہل غادریہ یہ شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش کو اٹھا کر لائے تو مولا سجاد علیہ السلام نے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے پاس ان کی مزار بنانے کا حکم فرمایا۔ جس وقت آپ نے لاش عطر پر نگاہ کی تو دیکھا کہ شہزادہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہاتھ اپنے سینہ پر تھا۔ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار پھر تڑپ اٹھے اور انتہائی دردناک بیان کرنے لگے۔ پھر اہل غادریہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ اس نوجوان کی لاش ہے کہ جسے اپنی پاک پھوپھی صلوات اللہ علیہ نے پردوں میں پالا تھا، اور یہ تمام آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی روح رواں تھے۔ ہر پاک مستور صلوات اللہ علیہ کی زندگی انہی کی دیدار سے وابستہ تھی، اور جب یہ زیر فرش سے اترے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے خاندان رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں ختم ہو گئی ہوں۔
اپنے نوخیز بھائی کو جس وقت پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سلا چکے تو قریب ہی ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اب یہاں ایک قبر تیار کریں۔ جس وقت بنی اسد نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو ایک بڑی اور کشادہ تیار شدہ قبر برآمد ہوئی۔ اس وقت بنی اسد کے افراد آپ کے حکم پر خاندان توحید علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی تمام پاک افراد کی لاشیں اٹھا لائے تو آپ نے خاندان رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے سبھی نوجوانوں کی اجتماعی نماز جنازہ پڑھی۔ کسی ایک صاحب مقتل نے بھی آپ کی اس وقت کی کیفیات بیان نہیں کیے، مگر یہ لکھا کہ جب ان سب لاشوں کی تدفین کا وقت ہے تو اہل غادریہ آگے بڑھے تاکہ وہ تدفین میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کریں، مگر مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لاشوں کی تدفین میں ہماری مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس تدفین کے عمل میں کون کون شامل ہے۔ 1,24,000 نبی علیہ السلام شامل ہیں، ملکوت ارض و سماء شامل ہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے۔ جس وقت شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاشوں کی تدفین ہو رہی تھی تو وہاں موجود ہر خاص و عام نے مشاہدہ کیا کہ مزار ہائے اطہر کے اندر سفید رنگ کے پرندے پرواز کر رہے تھے، گویا حاملان عرش الہی تدفین میں شامل تھے۔ اسی طرح ایک ایک لاش شہید کی لاشا کو سوگوار و عزادار مظلومی نے مزار میں رکھتے رہے۔ اچانک اہل غادریہ ایک ایسی لاش اٹھا لائے کہ جو انتہائی خستہ حالت میں تھی اور جس کے جسم عطر کے مکمل اعضاء بھی موجود نہیں تھے، اس لیے وہ لوگ اس لاش کے چند ٹکڑے ایک چادر میں ڈال کر لے آئے۔ یہ دیکھ کر اہل غادریہ دہڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آقا یہ کون سے شہید ہیں کہ جن کی لاش اس رنگ میں تقسیم ہو چکی ہے؟ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ یہ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ لخت جگر ہیں کہ جن کی بیوہ ماں نے بڑی مشکل سے شہزادوں کی طرح پروان چڑھایا تھا، اور پھر مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی نامساعد حالات میں کسی عظیم مصلحت کے تحت شب عاشور ان کی شادی کی تھی۔ کائنات میں یہ پہلا دولہا ہے کہ جس کی مہندی آنسوؤں کے پانی سے تیار کی گئی، مگر افسوس کہ انہیں سہاگ راس نہ آیا اور ان کی ضعیف ماں صلوات اللہ علیہ کو امت ملعونہ نے اپنے نوخیز نور چشم کی شہادت کے صدمہ سے دوچار کر دیا۔ اسی طرح تمام لاشیں آتی رہیں اور مولا امام سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک لاش کو پاک مزار میں اتارتے رہے۔ صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاک گھر کے باقی تمام افراد کو ایک ہی مزار میں سپرد عرش فرمایا۔ خاندان رسالت کے تمام پاک افراد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی مزار میں دفن کرنے کی ایک ہی توجیہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہوں کہ تمام بھائیوں اور بیٹوں کا سمبند ہمیشہ باقی رہے، ان میں جدائی نہ ہونے پائے، اور ہمارے پاک بابا شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ترین محفل حسب سابق قیامت تک رونق افروز رہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور بہت وسیع اور بڑی مزار تیار کی گئی اور مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب باقی تمام شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاشیں عطر جمع کی جائیں۔ جس وقت تمام شہداء کی لاشیں لائی گئیں تو آپ نے ان سب کی اجتماعی نماز جنازہ ادا فرمائی اور اہل غادریہ سے فرمایا کہ تم اب ان لاشوں کی تدفین میں شامل ہو سکتے ہو۔ حکم ملتے ہی سب لوگوں نے مل کر باقی تمام شہدائے علیہ السلام کو اسی مزار میں دفن کر دیا۔ صرف جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی مزار الگ بنائی گئی کیونکہ وہ بنی اسد کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے سردار تھے، جبکہ جناب حور بن یزید ریاحی علیہ السلام کو ان کے اہل قبیلہ پہلے ہی انہیں مقتل گاہ سے کچھ دور دفن کر چکے تھے۔ جس وقت تمام لاشیں دفن کی جا چکی تو بنی اسد کے لوگوں نے بارگاہ امامت میں عرض کیا کہ آقا ہم نے نہر القمہ کے کنارے غازیہ کے راستے پر ایک لاش دیکھی ہے، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اسے یہاں نہیں لا سکتے، کیونکہ جب ہم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ہم سے اٹھائی نہیں جا سکی، کیونکہ اس لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دور دور تک بکھرے ہوئی ہیں۔ اب آپ ہی حکم فرمائیں کہ ہم کیا کریں؟ مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہوئے فرمانے لگے، وامی العباس علیہ الصلوۃ والسلام، ہائے میرے پیارے چچا جان، آپ کی وفا پر میں لاکھ جان سے قربان جاؤں۔ مولا امام سجاد علیہ السلام بہت دیر تک گریہ فرماتے رہے، پھر فرمایا ان کی لاش عطر اٹھا کر یہاں نہ لائی جائے بلکہ ہم وہاں چلیں گے، ان کی مزار نہر القمہ کے کنارے ہی بنایا ہے۔ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سرکار وفا مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش عطر پر پہنچے تو فوراً لاش عطر سے لپٹ کر شدت سے گریہ فرمانے لگے اور اہل غادریہ سے فرمایا
کہ آگاہ رہو کہ یہ شہنشاہ صدق و وفا مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی لاش ہے کہ جن کی جوانی اور بھرپور شباب پر آل ابا علیہم الصلوۃ والسلام ہمیشہ نازاں رہتے تھے۔ پاک پردہ داران صلوات اللہ علیہ اور سبھی معصوم بچے ان کی آس پر زندہ تھے۔ تمام ظالمین و ملائین کی پاک ذات سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے، اور جب تک یہ زندہ رہے کسی نے خیام فلک احتشام کی جانب نگاہ اٹھانے کی جرت نہیں کی، مگر جب یہ یزید ذوالجلال سے زمین کربلا پر تشریف لائے تو ظالمین و ملائین اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کی شہادت کے بعد بھی ان پر بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظلم و ستم کرتے رہے تھے، اس لیے ان کی لاشیں اتر یکجا نہیں رہ سکتی اور بکھر گئی ہے۔ تمام مومنین مل کر یہی دعا کریں کہ کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں صدیوں سے موجود حسرت انتقام اب جلد از جلد پوری ہو، اور یہ اسی طرح اپنے دل کی بھڑاس نکالیں کہ جس طرح ظالمین نے ان کی لاشیں عطر پر ظلم کیے تھے۔ مظلوم کائنات کے خون حق کے پاک وارث ہمارے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف جلد تشریف لائیں، تاکہ خاندان توحید و رسالت علیہم الصلوۃ والسلام کو ابدی خوشیاں نصیب ہوں، اور ظالمین اولین و آخرین فوراً اس سے بیشتر اپنے کیفر کردار تک پہنچیں، تاکہ اس دنیا سے ظلم و جور کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان ندوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد العظیم، یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔